الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور سورۃ البقرہ کی ترجمانی کے حوالے سے ہم اس کی آیت 261 جو ہے اس سے آج آغاز کریں گے. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سے ربط. تو یہ حیران کن بات ہے رفقائے محترم کہ قرآن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک بے ربط کلام ہے. ربط کی کوشش ایک بے سود کوشش، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس طرح سیاہ رات کے اندر سیاہ رات ہو اور سیاہ رات کے اندر کوئی سیاہ چیز اس کو تلاش کرنا جس طرح ایک بےہودہ یا یعنی بہت مشکل ناممکن، اسی طرح کہتے ہیں قرآن میں ربط کی کوشش ایک بے سود کوشش ہے. حالانکہ کلام اللہ کا جو ربط ہے 28/52 میں اس کا دعویٰ کیا گیا ہے اور تذکر کے لیے اسے شرط قرار دیا گیا، یعنی قرآن سے استفادہ ممکن ہے. بہرحال 254 میں ہم نے اصل بحث جو شروع کی تھی وہ تھی انفاق. 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. تو یہ جو انفاق تھا یہ جہاد کا تکملہ ہے. تو اس انفاق ہی کے حوالے سے کہ جس ذات کے حکم کے پیش نظر ہم یہ انفاق کریں گے اگلی آیات میں اس کا تعارف تھا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اس حی القیوم اللہ کا عطا کردہ نظام حیات اس کو دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے یا اسے جبر کے ساتھ تشدد اور ڈنڈے کے ساتھ منوانا چاہیے، خواہ وہ تشدد جسمانی ہو یا ذہنی. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر اور تشدد نہ ذہنی ہے نہ جسمانی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت میں جب اقوام و افراد کو لیتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. پھر اس کی تاریخی مثالیں. اب ان مثالوں کے بعد اصل موضوع جو ہے 254 والا جو اصل موضوع ہے ان آیات کا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. اب انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع آخر تک جائے گا، اس فرق کے ساتھ کہ انفاق یا نظام انفاق اس کی ضد ہے نظام ربا. دو نظام ہیں، ایک نظام صدقات اور دوسرا ہے نظام ربا. تو اب جتنی بھی بحث آ رہی ہے یہ اولاً نظام صدقات یا نظام انفاق اور اس کی ضد میں جو نظام ہے نظام ربا، سرمایہ دارانہ نظام حیات. تو اب یہ تمام بحث اس حوالے سے آئے گی. لہٰذا 254 جو ہے وہ گویا بیج ہے اور اس کی شرح و تبیین جو ہے وہ ان آیات میں یا اس مجموعہ آیات میں ہمارے سامنے آئے گی. تو 261 سے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو کھلا رکھتے ہیں، ينفقون کھلا رکھتے ہیں، فی سبیل اللہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے، غلبہ نظام ربوبیت، نظام فلاح. تو اس نظام کے یا غلبہ کتاب اللہ کے لیے یا اس دستور حیات کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے جو اپنے اموال کو، صلاحیتوں کو، مال کو، وسائل کو کھلا رکھتے ہیں، یعنی 219 کی روح سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں
اور جو ما تبقع جو اپنی ضرورت سے فاضل العفو ہوتا ہے اسے دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبہ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے انبتت سبع سنابل، کہ جس ایک دانے سے جو پودا یا جو وہ اوپر کومپل نکلے اس کو جا کر 7 خوشے 7 بالیں لگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر خوشے کے اندر بال کے اندر 100 دانے ہوں۔ اور یہاں جو 7 اور 100 کی جو ہے رفقائے محترم، یہ کوئی عدد معین کے حوالے سے نہیں، مراد یہ کثرت ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں 20 دفعہ، 20 بار، سینکڑوں دفعہ ہم نے تمہیں بلایا، تو یہ 10، 100، 1000 یہ صرف عدد کثرت ہے، کثرت کا اظہار، لازم نہیں کہ 7 سے مراد واقعی 7 ہی ہوں۔ تو اس سے 7 سماوات یعنی متعدد کثیر سماوی کرے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خود ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو چاہے یا جس کو اس کی مشیت کا تقاضا ہو اس کے لیے اس میں اور اضافے کر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عدد معین نہیں ہے، اس میں اخلاص کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، مرضات اللہ کے ساتھ جتنی زیادہ ہم آہنگی ہوگی اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس نظام انفاق میں نتائج و ثمرات وسعت پذیر ہوں، وہ 7 اور 700 پر مقید نہ ہو جائیں، بڑھتے چلے جائیں، لیکن اس کا فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوگا، خوش فہمیوں کی بنیاد پر نہیں۔ گویا کہ جیسے جیسے آپ کو اور میرا اپنے نظام کے بارے میں علم بڑھے گا، کائنات فطرت کے بارے میں علم بڑھے گا، تو یہ نتائج و ثمرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے یہ انفاق کرنے والی جماعت جو ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اب ان کے لیے کچھ شرائط کا بیان ہوگا کہ کون سا انفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے اور مقبول ہے، اور کون سا انفاق مردود ہے۔ انفاق مقبول اور انفاق مردود، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ اور ایکسیپٹڈ، ان دونوں انفاقوں اور ان کے جو حامل افراد ہیں، جماعت ہیں، ان کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں غلبہ کتاب اللہ کے لیے، اس سماجی نظام کو قائم کرنے کے لیے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، لیکن وہ انفاق کر کے جس کو کہ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اس پر نہیں اظہار کرتے، نہیں تعاقب کرتے، یعنی اس کے نتیجے میں ایسا نہیں کرتے کہ جس کو ان کے انفاق سے فائدہ پہنچے اس پر وہ احسان کی دھوس جمائیں، ان کو کہیں تو میرا ممنون احسان ہو، ولا عزا، اور نہ ہی ان کی شخصیت کو کسی بھی پہلو سے اذیت کا باعث بنے، تکلیف، تو ذہنی اذیت، قلبی اذیت، جسمانی اذیت۔ تو یہاں بھی وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ عزا کا جو لفظ ہے، جس طرح محیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں آیا تھا، تو یہ گویا تکلیف ہے نہ کہ شرعی نجاست۔ تو فرمایا کہ وہ انفاق کرتے ہیں لیکن انفاق کا جذبہ محرکہ نہ تو دوسروں پر احسان رکھنا اور نہ دوسروں کو اذیت پہنچانا۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو اس جذبہ محرکہ کے ساتھ جو ملت یا امت یا جماعت انفاق کرے گی اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ رہے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک دور وہ آ جائے گا کہ اس انفاق کے نتیجے میں وہ سماج، وہ ماحول، وہ ریاست، وہ تمکن فی الارض، وہ خلافت عرضی قائم ہو جائے گی کہ جو ہر فرد کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے گی، اور اسی طرح اندر ہی اندر جو انسان کو یعنی غم، اندو، تکلیف جس کا بظاہر اظہار نہیں ہوتا، ان سے بھی یعنی نفسیاتی روگ اور جنگ
ان تمام یعنی منفی اور سلبی علامات سے وہ معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو انفاق کرنا ہے اس معیار کا ہو تو عند اللہ مقبول ہے، اور اگر وہ من اور احسان اور اذیت کا باعث بنے تو آپ فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ فرمایا کہ وہ معروف بات کہ جس سے دوسرے کے اندر عرف پیدا ہو، اس کی شخصیت کو نکھارا جائے، اس کی تعلیمی اور تربیتی ویلیو جو اس میں اضافہ ہو، وہ مغفرہ اور جس کو پروٹیکشن دی جائے، خواہ وہ تعلیمی اور تہذیبی ہی کیوں نہ ہو، تربیتی کیوں نہ ہو، خیر یہ زیادہ بہتر ہے من صدقۃ اس مالی تعاون سے، صدقہ سے، یتبعها اذی کہ جس کو وہ منفق انفاق کرنے والا بعد میں اس سے جس کو کہ وہ انفاق سے فائدہ پہنچائے اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی مالی تعاون کر کے بعد میں احسان جتانا، اس سے دوسرے کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا، اس سے بہتر تھا کہ وہ ایسا نہ کرتا۔ اور آگے فرمایا واللہ غنی حلیم، فرمایا کہ یہ جو نظام جس کے لیے تمہیں انفاق کی دعوت دی جا رہی ہے تو یہ محتاج نہیں ہے، یہ نظام قائم ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ اللہ الغنی کا اور اللہ بردبار کا نمائندہ ہے۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ وقت آئے گا کہ اس طرح کے منفی ذہنیت رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس معاشرے کے قیام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ ذہنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو ڈائریکٹلی، پہلے انڈائریکٹلی اس کی مذمت کی، اب ڈائریکٹلی اس کے بارے میں حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ناکارہ کیا کرو۔ ابطال کہتے ہیں کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا، کسی چیز کے اندر جو تاثیر ہے، قوت ہے، آگے بڑھنے کا جو عمل ہے اس کو روک دینا۔ تو اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، اے حاملان قرآن، لا تبطلوا، مت ناکارہ کرو اپنے صدقات کو۔ صدقات یہ 9:111 کی روح سے سمجھ لے رفقائے محترم کہ جو کچھ ہم اپنے پاس رکھتے تھے 9:111 کی روح سے ہم نے اس کو بیچ دیا۔ اب 57/6 کی روح سے ہماری حیثیت کیا ہے؟ مستخلف، کیشیئر، امین۔ اب جب ہم اپنے مال کو 57/6 کی روح سے ہماری حیثیت مستخلف کی ہے، اب جب ہم مرکز ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اتنا مال دے دو، اتنا وقت دو، اتنی انرجی دو، تو وہ وقت، وہ مال، وہ چیز جو ہم دیں گے وہ صدقہ کہلائے گی، بئی معنی کہ یہ علامت ہے، اظہار ہے اس بات کا کہ ہم اپنے عہد کو قائم کرنے والے ہیں، ہم اپنے عہد کو سچا کر دکھا رہے ہیں کہ جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں۔ تو یہ صدقہ اس معنی میں نہیں، مال صدقہ نہیں ہے، بلکہ مال کا فنکشن، مال سمبولک ہے، یعنی مال جو ہے وہ ایک علامت ممیزہ ہے اس حوالے سے کہ دینے والے کے بارے میں صادق ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے عہد کو سچ کر دکھا رہا ہے کہ جان اور مال واقعی اس کا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے جو تمہارے صدقات ہیں ان کو ناکارہ نہ کرو، احسان جتلا کر اور دوسروں کے لیے قلبی اذیت کا باعث بن کر، کالذی اس انسان کی طرح ينفق مالہ جو خرچ تو کرتا ہے اپنے مال کو لیکن ریا الناس، اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کے ہاں اس کی شہرت ہو، مقبول عوام، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو وہ نہیں دکھا سکے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا یؤمن باللہ، نہ تو اس کا اللہ پر ایمان ہے، ولا والیوم الاخر، نہ مکافات عمل پر ایمان ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو فرمایا کہ ایسے انسان کی مثال ایک پتھر کی سی ہے کہ علیہ تراب، کہ ایک ایسا پتھر کہ جس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی، کسان نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی ہے تو اس نے وہاں پر
بیج ملا دیا، لیکن جو ہی اس نے اس پر پانی بہایا یا بارش ہو گئی تو وہ جتنی مٹی اوپر پڑی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اتر گئی، اور نتیجتاً وہ بیج بھی بہا لے گئی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، فرمایا کہ جو ہی اسے پہنچی بارش، پانی، وابلا یابل یعنی صرف بارش کے لیے نہیں، ہر وہ چیز جس میں بہاؤ ہو، تو موسلا دھار بارش یا پانی کہ جو بہا لے جانے والا ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ مٹی تو غائب ہو گئی اور اندر سے وہ سخت پتھر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ جس کے دل دماغ پر اللہ پر ایمان اور مکافات عمل پر ایمان نہیں ہے تو اس کا انفاق صرف اس وقت تک ہے جب تک نمود و نمائش کے مواقع ہیں۔ نمود و نمائش ختم تو اندر سے اس کی پتھر دلی جو ہے، سخت دلی جو ہے، وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائے گی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے افراد جو ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی سارا ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یعنی وہ جو بیج انہوں نے ڈالا، اس حوالے سے جو محنت کی، جو توقعات قائم کی، ان میں سے کوئی چیز ان کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے ناقدردان اور ایسے قانون الہی کی ناقدری کرنے والے افراد اور اقوام جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اصل جو نوع انسانی کو فلاح پہنچانے کا جو ہدف ہے، منزل ہے، وہاں تک نہیں پہنچا کرتے۔ یہ جو اس طرح کی آیات ہیں رفقاً لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الظالمین، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ظالم قومیں عادل نہیں بنتی، کافر قومیں ایمان نہیں لاتی۔ یہاں جو الکافرین الظالمین ہے یہ شرط ہے، یعنی حال قومہم کافرین حال قومہم ظالمین، کہ جب تک وہ کفر کی حالت میں رہے، جب تک کہ وہ ظلم کی حالت میں رہے اور ظلم کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم اور کفر میں بھی رہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں، تو یہ شرط ہے، شرط چھوڑ دیں تو اس کی دوسری جو یعنی مطلوبہ قدر ہے وہ نمایاں ہو جائے گی۔ اب ان کا تو بیان، اب یہ مثال تو تھی ان لوگوں کی رفقا محترم کے جو مکافات عمل پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ جو صحیح معنی میں مومن ہیں ان کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان کے برعکس وہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنے وسائل کو کھلا رکھتے ہیں فلاح عامہ کے لیے، لیکن جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ہم آہنگ کریں، صفات الہیہ کو، اسماء حسنہ کو اللہ حد بشیت پیدا کرنا۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ تو جو اپنے اندر طلب کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو، یعنی ان کے انفاق کا جذبہ محرکہ اللہ کی رضا، اور فرمایا کہ اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کا انفاق اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اندر ذات انسانی جو ہے، جسم کی نہیں، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے رفقائے محترم کھانے سے، اور ذات کی نشو و نما ہوتی ہے کھلانے سے۔ جب ہم خود کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم بڑھتا ہے، جب ہم اپنے بھائی بندوں کو کھلاتے ہیں تو اس سے ہماری ذات بڑھتی ہے، آئیمنس۔ تثبیتم من انفسہم، کہ جو اس لیے انفاق کریں کہ ان کے اندر ذات انسانی کو ثبات ملے، یعنی آئیمنس، یعنی ہیومن پرسنالٹی، ایگوہڈ، تاکہ ان کے اندر جو نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، وہ جو بیج بویا گیا ہے وہ گویا وہ برومند ہو، وہ ایکچولائزیشن اس کی ہو، وہ اپنی تمام منطقی انجام تک پہنچے۔ کا مثل جنہ، فرمایا کہ ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، بربوۃ، جو کسی اونچے مقام پر ہو۔ اونچے مقام سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو سیلاب کی زد میں نہ آئے، سیلاب کی زد سے مافوق ہونے، یعنی جس کو ایسا باغ
کہ جو حوادث زمانہ اس سے بھی محفوظ ہو. اصابہا وابل، تو اگر اس کے اوپر موسلادھار بارش برستی ہے فَأَتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ اپنا پھل جو ہے ڈبل دیتا ہے، ٹرپل دیتا ہے، کئی گنا بڑھ چڑھ کر وہ اپنے یعنی جدوجہد کرنے والے کو نوازتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی زیادہ بارش نہ بھی پہنچ سکے پہاڑی علاقوں میں، تو فرمایا فَطَل، تو تھوڑی سی بارش معمولی بارش بھی اس کے لیے کفایت کرتی ہے، کیونکہ اس کی جڑ محفوظ ہے اور اس کے اندر زرخیزی کا جو عنصر ہے وہ اپنی اصل پر قائم ہے. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، تو ہر وہ انفاق جو کرنے والا اس جذبہ محرکہ سے کرے کہ جب کوئی بھی مجھے دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت ایک ذات ہے جو میرے ہر عمل کو براہ راست دیکھ رہی ہے. تو اللہ کی نگران آنکھ جب اس کے مقافات عمل پر اور ہر آن اس کی نتیجہ خیزی پر ایمان ہوگا تو اسی کے نتیجے میں یہ جذبہ محرکہ جو ہے اپنا عمل کرے گا. آگے ارشاد فرمایا ایحب احدکم، یہ انفاق دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی نظام انفاق کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ جس کے لیے باغات ہوں، من نخیل و اعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے. تو کھجور اور انگور یعنی پھلوں کے اندر اپنی غذائیت اور سامان نشو و نما کے حوالے سے آئیڈیل تھے، اور مزید برآں یہ کہ تجری من تحت الانہار، باغ ہی نہ ہو کھجور اور انگوروں کا، مزید برآں یہ کہ آبی وسائل اس کی زرخیزی اور سیرابی کے لیے وقف ہو، رواں دواں ہوں دریا ان کو سیراب کرنے کے لیے ان باغات کو یا اس باغ کو. لہو فیہا من کل الثمرات، اور وہ باغات بھی ایسے ہوں کہ جس ہاں صرف نخیل اور اعناب بھی نہ ہوں بلکہ ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کا پھل ان کے اندر پیدا ہو. اور اصابہ الکبر، اور جس کے وہ باغات ہیں اس کو بڑھاپا آ لے، بڑھاپا پہنچ جائے یعنی وہ بڑھاپے کے عالم میں ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس بوڑھے مالک کسان یا مالی کے بچے ہوں لیکن کمزور. فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اسے کوئی ایسی تیز و تند آندھی آ لے، فِيهِ نَارٌ، کہ جس کے اندر احتراق ہو، آگ ہو، آگ کے بگولے اس باغ کا یا ان باغات کا رخ کریں، فَاحْتَرَقَتْ، اور ان کو جلا دیں. تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک معاشرہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، باغات ہیں یعنی وسائل ہیں نشو و نما کے، اور ہر قوم جب ایک دفعہ اس کو پا لیتی ہے تو ہر آن اس پر وقت گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو قوموں کے اعصاب میں تناؤ، کشمکش، یعنی دوسرے لفظوں میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے. تو بعد والے جو افراد ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے نظام کے اندر ہنگامی حوادث جو پیدا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اگر ان کا تم سدباب اجتماعی طور پر نہیں کرتے تو کیا بنے گا. یعنی گویا کہ اگر حال کے ساتھ مستقبل میں جو پیدا ہونے والے حوادث ہیں انسانوں کے باہمی ٹکراؤ سے یا کائنات فطرت کے حوالے سے، تو اگر تم ان کا سدباب نہیں کرو گے، اور وہ سدباب جو ہے وہ نظام صدقات ہے، نظام انفاق ہے. تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیات کے مختلف شیڈز، پہلو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں کھول کھول کر بیان کرتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں غور و خوض کر سکو، سوچ سکو. تو یہ نہیں کہ حال مست، نہ حال مست نہ مال مست، نہ آج کی نسل کا صرف خیال بلکہ آنے والی نسلیں
اور ان میں سے بھی جو کمزور ہیں، یعنی جو ڈپرائیوڈ آف ہونے ہو سکتے ہیں، یا جو ذہنی صلاحیتیں یا جسمانی صلاحیتیں ان میں کوئی کمی ہے، تو وہ کمی اگر ان کی پوری نہیں کی جائے گی تو لازمی بات ہے وہ معاشرے کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ تو معاشرے کے اندر گویا کہ ہمواریت، مساوات اور عدالت قائم رکھنے کے لیے اگر پہلے سے تمہارے نظام میں پروویژنز نہ ہوں گی تو تمہارا حال بھی اس باغبان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اس طرح کے کسی حادثے کا پہلے سے اس نے کوئی سدباب نہیں کیا ہوا، تو اس کی جو کمزور بچے ہیں خاص طور پر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خطرات ہیں ان کا سدباب کیسے کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو بھی تم جدوجہد کرو، کسب جدوجہد، اور جدوجہد کرنا ہر عاقل بالغ پر واجب ہے، اور ریاست پر واجب ہے کہ وہ ہر فرد کو روزگار کے مواقع بہم پہنچائے اور اس کو ہنر اور اسے گویا کہ کمانے کا اہل بنائے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم کماؤ اس کمائی پر صرف اپنا حق نہ سمجھو، بلکہ ان میں سے جو بہترین کمائی ہے طیبات، ان کو تم دوسروں کی فلاح کے لیے کھلا رکھو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اپنی محبوب ترین جد و جہد اور ان میں سے محبوب ترین جو اس کا ثمرہ اور محصل ہے اس کو کھلا رکھو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور صرف اپنی انسانی جد و جہد جو ہے، کمائی جو ہے، ملازمتوں کے محصل ہی کو اس کام کے لیے وقف نہ کرو، بلکہ اس میں سے بھی کہ جو نکالتے ہیں ہم تمہارے لیے زمین میں سے۔ اب جو کچھ ہم نکالتے ہیں زمین میں سے اس میں زراعت بھی آ جائے گی، معدنیات بھی آ جائیں گے، آبی وسائل، یعنی من الارض ہی سب کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ زراعت ہو، معادن ہو، آبی وسائل ہو، ان کو صرف اپنے لیے وقف نہ کرو بلکہ ان کو دوسروں کی فلاح کے لیے کھلا رکھو۔ اور جب یہ انفاق کرنے کا مسئلہ آئے تو لا تتیمموا الخبیث، تو دیتے وقت وہ چیزیں دوسروں کے لیے نہ دو، الخبیث، خابوسہ یخبوسو کا معنی ہوتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رک جائے، ناکارہ، ناقص، نشو و نما کم ہے یا دوسروں کی نشو و نما کرنے میں ان میں کمی ہے، تو ایسی چیز تم دوسروں کے انفاق کے لیے نہ رکھو، دوسروں کی ربوبیت کے لیے نہ رکھو، اور بالخصوص کہ اس ناقص چیز کو تم دے دو دوسروں کے لیے۔ اور حالت یہ ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جب تم ناقص چیز دو تو اگر تم یوں سمجھ لو کہ اگر تمہیں وہ چیز لینی پڑے، اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں کوئی وہ ناقص، ناکارہ، گھٹیا چیز دے تو کیا تم کھلی آنکھوں سے اس کو قبول کر لو گے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم اسے لینے والے، وصول کرنے والے، پکڑنے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اغمضہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لینا۔ تو اگر آنکھیں بند کر کے تمہیں لینی پڑے یعنی مجبوری ہے، تو مجبوری کہتا ہے تو تم اسے قبول کر لو، لیکن دل کی رضامندی کے ساتھ تم اسے قبول نہ کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ ضرورت مند کی جگہ پر تم اپنے آپ کو رکھو، اور ہر فرد یہ سمجھ لے کہ کل کو اسے بھی یہی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اسی طرح اس کو بھی دوسروں کا محتاج ہونا پڑ سکتا ہے، اسے، اس کی اولاد کو۔ تو ایسا نظام کیوں نہ وضع کیا جائے کہ جب وہ فرد یا اس کی اولاد یا کوئی بھی دائیں بائیں اس کیفیت میں آئے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ اجتماعی نظام ہم سب کا تکفل کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا کہ یہ جان لو کہ جو اللہ تمہارے لیے یہ نظام تجویز کر رہا ہے وہ خود محتاج نہیں ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے ابو ہے، اور اسی وجہ سے وہ حمید ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دوسروں کی فلاح و بہبود کی ربوبیت کے لیے کرتا ہے، اور اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یعنی مقنن کے لیے
یہ لازم ہے کہ وہ تقنین یا قانون سازی مفاد پرستی سے نہ کرے، کیونکہ جو مقنن مفاد پرستی کے تحت کرے گا تو دوسرا اس کی اطاعت کرنے میں گویا حجاب سے محسوس کرے گا۔ تو یہ تو اس ذات کا قانون ہے کہ جو غنی حمید ہے، تو مراد یہ ہے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق تم اپنے معاشرے کو ڈھال لو گے تو تمہارے لیے بھی غنا ہو جائے گی اور تم بھی پریز وردی ہو جاؤ گے اور مقام حمد کے اندر آ جاؤ گے۔ اب اس نظام ربا کو، نظام انفاق کو یا نظام صدقات کو، ایک چیز ہے جو ادھر آگے بڑھنے سے انسان کو روکتی ہے، وہ ہے مفاد پرستی کا جذبہ، انفرادی مفاد پرستی، کہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی ناؤ کشتی میدھار سے نکل کر ساحل مراد پر پہنچ جائے، دوسرے گرداب بلا میں مبتلا ہوں تو ہماری بلا سے، اس کی بلا سے۔ تو فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا کہ یہ انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ہیں۔ شیطان انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ، انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ، یعدکم الفقر، وہ تمہیں ڈراتا ہے، یعدو سے مراد ہے دھمکیاں دیتا ہے، الفقر، کہ اگر تم اپنے وسائل کو دوسروں کی فلاح سے کے لیے کھلا رکھو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہیں تجویز دیتا ہے، تم سے مطالبہ کرتا ہے کیا؟ فحشا، فحشا سے مراد یہاں پر ہے بخل، وہ تمہیں اپنی ذات کے لیے محدود کر لو۔ یہ جو میں نے کہا رفقا محترم کہ فحشا سے مراد بخل ہے، تو قرآن کا قانون ازداد، قرآن بائی کنٹراسٹ، یعنی دو ضدوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر اپنے مفاہیم کی تبیین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ دو چیزیں تھیں، فقر اور فحشا، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم، اور اللہ حکم دیتا ہے تم سے یا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اس نظام انفاق کو رائج کرو گے، مغفرۃ منہ، اس میں تمام افراد کو پروٹیکشن ملے گی۔ تو یہ جو پروٹیکشن ہے، مغفرہ ہے، یہ ہے فقر۔ فقر جس کا معنی غریبی ہم کرتے ہیں، یہ اصل معنی نہیں ہے۔ فقر اصل میں ہے یہ جو ہماری ہڈی ہے، بیک بون، اس کے اندر فقرات ہیں، مہرے جسے ہم کہتے ہیں، تو ان مہروں کا ٹوٹ جانا۔ تو جس شخص کی یہ بیک بون ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو یا اس کے مہرے ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ جدوجہد کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ پروٹیکشن کے مقابلے میں فقر ہے، فقر بمقابلہ مغفرہ، اور فضل بمقابلہ فحشا۔ فحشا کا معنی ہوا بخل، بمقابلہ فضل، فضل ہے سرپلس۔ تو اس نظام کے اندر اگر تم اپنے آپ کو لگا دو گے تو اپنا سرپلس دوسروں کے لیے وقف کر دو گے، تو معاشرے کے اندر ہر فرد جو ہے وہ ایک استغنا کی کیفیت محسوس کرے گا۔ ہر فرد جو ہے وہ گویا حرص سے، لالچ سے، بخل سے صحیح معنی میں پاک ہو جائے گا، اور ہر فرد کی تکمیل ذات ہوتی چلی جائے گی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تو یہ نظام تمہیں اس لیے عطا کر رہا ہے کہ تمہیں وسعت و کشاد پیدا ہو اور صحیح علم جو ہے وہ تمہارے اندر آ جائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اب یہ ہے قرآنک فلسفی، الحکمہ، یہ ہے حکمت۔ حکمت ہے نظام صدقات اور نظام انفاق۔ اس نظام انفاق اور نظام صدقات کو نظر انداز کرنا جہالت ہے۔ تو گویا کہ نظام ربوبیت جو ہے یہ حکمت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر حکمت آئے اسے چاہیے کہ وہ اس نظام کو اڈاپٹ کرے۔ وَمَن یؤت الحکمہ، اور جو کوئی قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام حکمت کو، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو وہ قوم، وہ ملت جو معاشی استقلال اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، اس کا سیاسی استقلال، حریت، آزادی، اس کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں، وسعت و کشاد۔ اور جو قوم سیاسی طور پر آزاد ہے، معاشی طور پر غلام ہے، معاشی طور پر وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی سیاسی آزادی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔
تو فرمایا کہ جس کو یہ حکمت معیشت نظام ربوبیت جو اس پر قائم ہو گیا، فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو اسے دوسری جو فلاح کی صورتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن اس حکمت کو اور اس حکمت سے فیض یاب ہونا، یذکر بمانا یتذکر، اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے فیض یاب ہونے کے لیے کون افراد درکار ہیں؟ اولو الالباب، اندھے مقلد نہیں، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے چلنے والے، وہ اللہ کا کلام کیا سمجھیں گے؟ اولو الالباب، ارباب فکر و دانش۔ اب یہ جو نظام صدقات ہے رفقائے محترم، اور اوپر آیا تھا کہ کسب جو تمہارا ہے اس کو دوسروں کے لیے کھلا رکھو، اور جو زمین میں سے نکلے یعنی نکالو اس کو کھلا رکھو۔ لیکن ایک صورت ہوتی ہے رفقائے محترم کہ فرد کے پاس نہ تو مال کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے اور نہ زمین کے حوالے سے، لیکن اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ وقت دے سکتا ہے، رضاکارانہ خدمت کر سکتا ہے۔ مختلف جو اجتماعات ہیں، اس کو قرآن نے پہلے عمرہ کہا تھا، اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور وہ کہ جس کو تم انفاق کرو، کھلا رکھو، من نفقہ، من بیانیہ ہے، از کس میں؟ نفقہ سے، او نظر تم من نظر، یا تم مالی نفقہ تم نہیں دے سکتے تو اپنے اوپر عائد کر لو، ناظر ینظر کا معنی اوجب، یا تم واجب کر لو اپنے اوپر وقت دینے کی، دوسروں کی خدمت کرنے کی، دوسروں کے کام آنے کی کوئی ڈیوٹی اپنے اوپر۔ نظر سے مراد یعنی آستانوں کے نذرانے نہیں ہیں، بلکہ فلاح عامہ کے لیے کوئی وقت دینا، ڈیووشن، دوسروں کی خدمت کا عہد۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ رہتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو اس حقیقت کی ناقدری کریں گے ان کو کائنات فطرت میں کہیں کوئی مددگار نہیں مل سکے گا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر فرد کو، یعنی اگر کسی کے اندر مالی تعاون دوسروں کے لیے نہیں ہے تو وہ قول معروف، وہ اس کے لیے ترغیب دے سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، دوسروں کی ڈھارس بندھانے کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، دوسروں کی ہمت اور ارادوں کو اگر کمزور ہوں تو کھڑا کرنا، اور اسی طرح وقت دینے کے حوالے سے تو ہر وقت ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی فلاح کے لیے اپنے جسم و جان کو ہر آن ڈیووٹ کرنا، یہ مقصود ہے۔ اب یہ جو صدقات ہیں رفقائے محترم، ان کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اجتماعی اور ایک ہے انفرادی۔ ایک تو ہے کہ جو ہم ریاست سے، نظام سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کمٹمنٹ سے ہٹ کر ہنگامی طور پر اپنے محدود دائرے کے اندر انفرادی سطح پر فوری طور پر ہمیں کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کا بیان ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم یہ نظام صدقات کے حوالے سے جو اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریاں ہیں، صدقہ، اگر تم اس کو اوپن ادا کرو، اوپنلی، پبلکلی، تو دوسروں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انفرادی دائرے کے اندر جہاں کہ وہ اطلاع ہی ہمیں نہیں پہنچی، مرکز کو اطلاع نہیں پہنچی، تمہارے علم میں آ گیا اور تمہارے پاس وہ ذرائع بھی ہیں، تو اگر تم دوسروں کی فلاح کے کسی کام کو انجام دو پوشیدہ طریقے پر، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور براہ راست وہ تعاون جو ہے وہ ان افراد تک پہنچا دو کہ جو اس وقت نیڈی پرسنز ہے، یعنی یہ ہے کہ ریاست ان سے دور ہے، وہ ریاست سے دور ہے، تمہارے قریب ہیں، تو اب تم انتظار کرو نہیں جی ریاست کو یہ جا کر درخواست دیں
اور ریاست ہم سے مطالبہ کرے اور پھر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اگرچہ قانونی پوزیشن تو وہی بنتی ہے، لیکن جب جذبہ محرکہ دوسروں کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھنا ہے تو پھر یہ گورنمنٹل ضوابط جو ہیں ان کا وہ انتظار نہیں کرے گا۔ تو الفقراء، وہ براہ راست تم ان کی خدمت کے لیے، سیلاب آ گیا، کسی جگہ آگ لگ گئی اور کوئی ہنگامی حادثہ پیدا ہو گیا تو ضابطوں کے انتظار میں نہ بیٹھے رہنا، تو فوراً ان حاجت مندوں کو اپنے تعاون سے نوازنا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر اختیار پیدا ہوگا، آئیمنیس، اس کے اندر وسعت و کشاد پیدا ہوگی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے نتیجے میں تمہاری بدحالیاں، توازن شکنیاں اجتماعی طور پر وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جائیں گی، ان کو نظام تمہارا ڈھانپ لے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اس ضمن میں جو کچھ بھی تم انجام دو گے مقافات عمل میں اس کا ریکارڈ رہے گا۔ فرمایا کہ یہ جو نظام ہے یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا، ڈنڈے کے زور پر اگر ہم چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ریا الناس، اس لیے فرمایا لیسا علیک ہداہ، فرمایا کہ اس نظام کی طرف رہنمائی کرنا اور اس نظام کی برکات کو یا قبولیت کو دلوں میں اتار دینا، لیسا علیک ہداہ، اے رسول یہ تمہاری براہ راست ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری تو اس کی تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، قائل کرنا ہے، لیکن دلوں کے اندر اتار دینا، منوا لینا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کی ہدایت و رہنمائی تو بندوں کے ذمہ خود ہے، اگر وہ خود چاہیں، کیونکہ اللہ بھی اس میں جبر نہیں کرتا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، البتہ فرمایا کہ اے لوگو جو کچھ بھی تم انفاق کرتے ہو وہ انفاق رسول کے لیے نہیں ہوتا، جو انفاق بھی تم کرتے ہو، مالی تعاون کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا سب سے پہلے فائدہ تمہاری اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اور مزید برآں یہ کہ جن کے ساتھ تم یہ انفاق کرتے ہو تمہارے اپنے بھائی بند ہیں، تمہارے قومی، وطنی، جنسی، بنی نوع انسان، وہ تمہارے اپنے ہی افراد ہیں۔ یعنی اگر رسول یا نظام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں، وہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، بھائی بہن ہیں، اوپر جا کر ہمارا ایک ہی شجرہ نسب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی انفاق نہ کرو مگر جو انفاق کرو وہ اس لیے کرو کہ اس سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، ابتغاء مرضات اللہ، تو وہ تو عند اللہ مقبول ہے، اور جو دوسرا کرو گے وہ مردود ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، فرمایا کہ جو انفاق بھی اجتماعی طور پر تم کرو گے اس کے نتائج و ثمرات تمہیں واپس لوٹا دیے جائیں گے بھرپور طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں رکھتا نہیں ہے، یا نہ مرکزی نظام اس کو رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، دبا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ تو اجتماعی طور پر وہ تمام نتائج و ثمرات تمہیں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے کسی فرد کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دبی نہیں رہتی، ہر فرد کو اس مرکزی نظام سے مستفید ہونے کے مواقع ملتے ہیں اور وہ خوف اور حزن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انفاق کی مد میں رفقائے محترم ایک اہم مد آ رہی ہے، اور اس مد کو بھی زوال پذیر قومیں نظر انداز کرتی ہیں، اور اس کا بہت بڑا جو اثر ہے وہ آج ہمارے اندر بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انفاق تم کرو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو انفاق کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ انفاق جو ہوتا ہے تمہاری اپنی ذات کے لیے، تمہارے اپنے بھائی بندوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ انفاق ہوتا ہے للفقراء، یا اسے ہونا چاہیے ان حاجت مندوں کے لیے، وہ نیڈی پرسنز، الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے وقف کر لیا ہے اپنے آپ کو غلبہ کتاب اللہ کے لیے۔ اس سے مراد ہیں یعنی وہ افراد، مثلا جس طرح آپ کا سائنٹسٹ ہے
تو اگر سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ ورک بھی کرے، لیبارٹری میں بیٹھا ہوا طرح طرح کے تجربے بھی کرے، کائنات فطرت کا مشاہدہ بھی کرے، ڈیٹا بھی جمع کرے، پھر آبزرو ڈیٹا سے نتائج بھی اخذ کرے، پھر ایکسپیریمنٹ اور ری ایکسپیریمنٹ کرے، اور ساتھ کے ساتھ اسے ٹوکری اٹھا کر اپنے پیٹ کے وسائل وہ بھی کرنے پڑے، تو اس سے نظام نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ اوسروا فی سبیل اللہ، کہ جن کو مقید کر دیا گیا ہے، ڈیووٹ کر دیا گیا ہے، ان کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ غلبہ کتاب اللہ کے مختلف پہلوؤں پر نفاذ، تنفیذ، ریسرچ، بہت سے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، ان کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر لیں یا تمہارا اجتماعی نظام ان کی ذمہ داری لگا دے، مثلا خلیفہ ہے یا وہ خلیفہ کے جو معاونین ہیں، تو وہ ارباب وسط و کشاد جو نظم و نسق میں، عدلیہ میں، مقننہ میں، یعنی ان ڈپارٹمنٹس میں جو اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زمین میں معاشی جدوجہد کرنے کی ان کے پاس وہ ٹائم نہیں رہ جاتا، وقت نہیں رہتا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن یہ افراد کس کردار کے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ گمان کرتا ہے ان کے بارے میں جو ان کی اصل حقیقت سے، نیچر سے واقف نہیں ہوتا، اغنیاء، کہ ان کو تو شاید یہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، من التعفف، اس لیے کہ وہ عفیف ہوتے ہیں، وہ اپنی حاجات و ضروریات کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، وہ درخواستیں نہیں دیتے، وہ مطالبات پر مطالبات نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، مرکز کا کام ہے، تمہارا کام ہے کہ تم پہچان لو ان کو ان کے فرائض سے، کہ جو فرائض وہ انجام دے رہے ہیں، اس میں دیکھو کہ دن رات وہ اگر ملت کی فلاح کے لیے ریسرچ کے طور پر، سیاحت کے طور پر، یا اور مختلف کاموں میں وہ ڈیووٹ کر چکے ہیں، تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ لا یسألون الناس الحافا، اور ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے اپنی حاجات و ضروریات کے بارے میں ان سے لپٹتے نہیں ہیں، ان سے تقاضا نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، تو فرمایا کہ اے ارباب امت اسلامیہ، اب یہ تمہارا فرض ہے، اور اے جماعت مومن یہ تمہارا فرض ہے کہ اس حوالے سے جو کچھ بھی تم انفاق کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو پھر وہ تمام انفاق اللہ کے علم میں رہے گا۔ تو گویا کہ اس طرح کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، اگر ان کی حوصلہ افزائی یا ان کی ضروریات کا تکفل نہ ہو تو بھی بات آگے نہیں چلے گی۔ اب انفاق کے لیے ایک اجتماعی ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ ہر فرد کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جائے، اب اس حوالے سے قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کا، مال کا، جسم کا، جان کا، وقت کا، ان کو کھلا رکھتے ہیں، انفاق کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ رات کا وقت ہو یا دن کا۔ یہ لیل کو کیوں؟ اس لیے کہ لیل ظلمت ہے، ہارڈشپس، تو جب مشکلات کا دور ہوتا ہے اس وقت انفاق کرنا مقدم ہے۔ والنہار، جب روشنی ہو، یعنی جب حالات سازگار ہوں تو وہ ذرا آسان ہے۔ سر و علانیہ، اور سر میں دوسرا بھی ہے کہ یہ خوش دلی کے ساتھ، اور اعلانیہ بلند کرنے کے لیے، تو جو انفاق کریں دن کو بھی رات کو بھی، ہاں جی، جہری طور پر بھی، سری طور پر بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کے حالات میں بھی، تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسی اقوام، ایسی ملتوں اور امتوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ رہتا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف مسلط رہ سکتا ہے اور نہ غم جو ہے ان کو یعنی بدحال کر سکتے ہیں۔ یہ تو نظام صدقات یا نظام انفاق اور اس کے مختلف گوشے تھے۔ اب ان کی ضد میں جو نظام ہے رفقا محترم، اس کا بیان شروع ہوتا ہے الذین یاکلون الربا، فرمایا کہ وہ لوگ، وہ اقوام جو کھاتی ہیں ربا۔ یہ ربا جسے عرف عام میں رفقا محترم انٹرسٹ یا یوجری بنایا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل میں نظام ربا
اور نظام زکوٰۃ، یہ دو اکنامک سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ یہ دو فلسفہ ہائے حیات ہے، یہ دو فلسفے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اس کے لیے اگر آپ سورہ روم کی آیت 39 دیکھیں نا تو وہاں قرآن نے کہا ما جو کچھ کہ تم کرو گے از روئے زکوٰۃ کے، اور وہ جو تم کرو گے از روئے ربا کے، تو ربا ضد ہے زکوٰۃ کی، یعنی ربا جو ہے یہ اکنامک سسٹم کا کوئی ایک گوشہ نہیں ہے، کوئی ایک پہلو نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ نظام ربا نظام معیشت ہے جس میں مال کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر دوسروں کی جدوجہد اور محنت کو ہتھیایا جاتا ہے، سرمایہ کی بنیاد پر سرمایہ دے کر دوسروں کی جدوجہد اور منفعت میں اپنے آپ کو شریک کرنا، جسے عرف عام میں نظام سرمایہ داریت کہتے ہیں۔ تو کیپٹلزم یعنی آج کا کیپٹلزم جو ہے یہ مکمل طور پر نظام ربا جو ہے اس کا نمائندہ ہے۔ تو اس کے لیے 30/39 یہ اس کی اساس ہے، اور 22/5 میں اس کی مادی یا لغوی مثال ہے، اور 4:161 کے اندر تمام اہل الکتاب جس کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے ان کو ربا سے اللہ نے روکا ہے، ربا سے روکا ہے، اور نظام ربا امتوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور اس ضمن میں آگے 3:130 میں بھی جنگ کے حوالے سے اور خوف اور حزن سے پاک معیشت جو ہے اس کے تلازم میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو سرمایہ داریت کی اساس پر، ربا کی بنیاد پر عقل و شرب کا نظام چلاتے ہیں، لا یقومون، ان میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہوتی، وہ کھڑے نہیں ہوتے، الا کما، مگر اس طرح کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کا ایک اطلاق عربوں کے ہاں سانپ پر ہوتا ہے، اور سانپ بھی وہ جو زہریلا ہو، اور خبط یخبط کا معنی ہوتا ہے جس کی چال بے یعنی وزن میں نہ ہو، توازن میں نہ ہو، تو وہ فرمایا کہ اس کو متوازن چال سے، وے آف لائف سے الگ کر دیا زہریلے سانپ نے ڈس کر۔ تو جس طرح زہریلے سانپ سے ڈسا ہوا انسان اپنے اندر جو جلن اور آگ محسوس کرتا ہے وہ اسے ہر وقت بے چین رکھتی ہے، نہ بیٹھنے کی حالت میں اسے چین، نہ کھڑے ہونے کی حالت میں اسے چین۔ تو یہ نظام سرمایہ داریت کے جو مظاہر ہوتے ہیں، یہ نہ بیٹھے ان کو چین، نہ کھڑے ان کو چین، نہ نیند کی حالت میں چین، نہ جدوجہد کی حالت میں چین، ہر وقت دوسروں کو ڈسنا، ان کا استحصال کرنا، اور سب کچھ لینے کے باوجود، رکھنے کے باوجود ننگا ہونا، بھوکا اور پیاسا ہونا، یعنی وہ حرص و لالچ کی کیفیت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور مزید برآں ذالک بانہم قالوا، فرمایا کہ ان کی مینٹیلٹی یہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تجارت ہے اس میں اور ربا میں کیا فرق ہے؟ ربا کموڈیٹیز یعنی جو چیزیں بیچتے ہیں، اور ہم سرمایہ بیچتے، کیپٹل ہے ہمارے پاس، کرنسی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سب سے بڑا تو فرق یہ ہے کہ مالک الملک نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لاغل قرار دیا ہے، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو تجارت ہے رفقا محترم، تجارت میں تاجر جو ہے وہ منفعت مال کی نہیں لیتا بلکہ سروس، جدوجہد اس کی، اس میں محنت انوالو ہوتی ہے۔ تو محنت کا ہے، یعنی یہ جو 53/40 ہے، لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ اسلام یا قرآن میں جدوجہد کا ہے، تو جدوجہد تو اس میں ہے نہیں۔ تو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نامہ پہنچ گیا،
فانتہا، اور وہ اپنی اس ربا کی ذہنیت سے رک گیا، باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو یہ ایک قانون دیا کہ جس وقت قانون کا نفاذ ہوگا نا، تو قانون کا نفاذ مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، قانون کے نفاذ کو ماضی پر نہ اطلاق اس کا کرنا، جس طرح یہ قانون جی 4 سال پہلے سے لاگو ہوگا، تاکہ 4 سال پہلے کی کیسز کو اس میں دھر لیا جائے، تو قرآن کہتا ہے یہ غلط بات ہے کہ اگر اس قانون کے نفاذ سے پہلے اگر کسی نے نظام ربا کی بنیاد پر کچھ لیا دیا ہے تو وہ ختم، لیکن امرہ الی اللہ، اب آئندہ کے لیے اس کا یہ تمام معاملہ اللہ کے پیش نظر، یعنی اللہ کے قانون مقافات یعنی نظام حکومت جو ہے اس پر نظر رکھے گی۔ ومن عادہ، اور جو کوئی اس نظام ربا کو عائد کرنا چاہے گا، جاری کرنا چاہے گا یا اس کی طرف لوٹنا چاہے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ جائے، دوبارہ کوئی امت نظام ربا کو لے آئے، لیکن ان میں عداوت، اناد، سرپٹول، ایک دوسرے کے لیے دشمنی، ایک دوسرے کی رقابت، ایک دوسرے کے لیے حسد، ان کیفیات کے ساتھ، یعنی وہ جنتی معاشرہ، جنتی نفسیات، اخوت، عدالت، مساوات، ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائے، اور جب تک وہ دوبارہ توبہ کر کے نظام صدقات کی طرف نہیں آئے گی، اسی عداوت میں، دشمنی میں، زوال میں مبتلا رہے گی۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ربا کا سر کچلا جائے۔ محا کا یمحق کا اصل معنی ہوتا ہے پانی کو آگے بڑھنے سے روکنا، اور پھل جو ہے اس کو اس حالت میں، یعنی جب ابھی وہ دوسروں کے لیے فیض رسانی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی آ کر اس کے ہاتھ سے چھین لے جائے، تو یمحق اللہ الربا، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ربا کا نظام جو ہے یہ آگے بڑھنے سے رکے، اس کو روکا جائے، اور یہ جو اللہ کی چاہت ہے یہ امت مسلمہ پر واجب ہے۔ یمحق اللہ الربا خبر نہیں ہے، یعنی یہ خبر بانداز حکم ہے، یعنی امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہاں ربا کے نظام کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو ایڈیکیٹ کریں، خبر ختم کریں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور نظام صدقات کی آبیاری کریں، پروان چڑھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی ایسے جزیات کا یا ایسا آہستہ آہستہ نظام وضع کریں کہ نظام صدقات آگے بڑھے اور نظام ربا پیچھے ہٹتا چلا جائے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، بے شک اللہ کبھی پسند نہیں کرتے کفار، کفار ہے اپنے مال پر، جدوجہد کے محصل پر پردے ڈالنے والا، یعنی اپنے ثمرے کو اپنی ذات کے لیے محدود کرنے والا، لیکن جو فرد یا قوم بھی اپنی جدوجہد کے ثمرے کو اپنی ذات کے لیے محدود کری، کفار ہوگی، اثیم ہوگی، یعنی وہ اپنی ذات کے اندر اضمحلال پیدا کرے گی، ذات انسانی کی اس میں نشو و نما نہیں ہوگی، ذات انسانی کے حوالے سے تباہ و برباد ہوگی، ہاں جسم کی نشو و نما کسی حد تک اس میں ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کو توحید کے ساتھ، قرآن کو نظام حیات کے طور پر قبول کریں اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں، اور یہ صلاحیت بخش اعمال انہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، کہ اجتماعی ماحول ایسا پیدا کریں کہ ہر شخص احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو جائے، وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ نظام ہر فرد کی نشو و نما جو ہے اس کا ذمہ دار بن جائے، ہر فرد احکام الہیہ کا متبع ہو اور ہر فرد کی جسمانی، مادی اور معنوی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسی قوم، ملت، اس کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ان پر مسلط رہے گا، نہ اندر ہی اندر غم جو ہے وہ ان کو نڈھال کر سکیں گے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نتقوا اللہ، اللہ کی عطا کردہ اقدار وحی جو ہے ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو۔ تقوی اللہ کیا ہے؟ اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ایکارڈ کرنا، ایڈجسٹ کرنا، ہم آہنگ کرنا،
اقدار وحی کو اپنے قلب اور قالب میں اتار لینا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور ماضی میں ربا کے کھاتے سے جو کوئی تمہارا بچا ہوا ہے چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی ماضی میں جو تم نے ربا کی مد میں کسی سے لینا دینا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. گویا کہ اگر کوئی قوم نظام ربا پر قائم ہے تو وہ مومن نہیں ہے. نظام ربا اور نظام ایمان اکٹھے نہیں چل سکتے. اگر نظام ایمان ہے تو ربا نہیں ہوگا، ربا ہے تو ایمان نہیں. اگر مومن ہو تو ایمان کا ثبوت دو. ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ربا نہ صرف حال کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے بھی جو کچھ ہے اس کو چھوڑو. اور یہ صرف ایک واعظ نہیں ہے بلکہ آگے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس کو ترک نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا جو ہے اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. تمہاری طرز عمل اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف. اور 5:33 کی روح سے الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو یہ جو محاربہ کریں گے انہیں قتل کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، روکا جائے گا تاکہ وہ دوسروں کے استحصال کرنے سے باز نہ آ جائے. دوسرے لفظوں میں اسلامی نظام کیا ہے؟ آپ کو مندر میں جانے کی اجازت ہے، سوما میں جانے کی اجازت ہے، بلکہ اگر آپ کے مندر یا گرجا گھر کو کوئی توڑے گا تو اسلامی مملکت تو آپ کا دفاع کرے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی کسی انسان کا استحصال کرے گا تو اسے استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی استحصال کی کوئی شکل نہیں چلے گی. ہاں، انفرادی دائرے کے اندر اگر تم چاہو تو بت کی بھی پوجا کر لو، اس سے روکا نہیں جائے گا، دلائل دیے جائیں گے، تمہیں اپ گریڈ کیا جائے گا. لیکن استحصال کسی صورت میں اس کا اسلام روادار نہیں ہے. البتہ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم قانون الہی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو اتنی اجازت تمہیں موجود ہے کہ جو تمہارا راس المال تھا، کیپیٹل تھا، کیپیٹل تم لے سکتے ہو، لیکن کیپیٹل کے اوپر جو سرپلس ایڈیشن اس کی اجازت نہیں. گویا کہ راس المال پر جو کچھ بھی لیا جائے وہ ربا ہے. راس المال کے اوپر جو کچھ ہم لیں گے وہ کیا ہوگا؟ ربا ہوگا. لا تظلموا ولا تظلموا، اگر تم چاہتے ہو کہ نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو اور نہ تم کسی کے لیے ظالم بنو تو نظام ربا کو ترک کرو. گویا کہ سب سے بدترین ظلم کیا ہے؟ نظام ربا. چوری، ڈکیتی، جتنے بھی مظالم میں رخ قائم ہو